بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخ فدق کا تیسرا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد اس پروگرام سے کسی مذہب کی توہین اور کسی فرقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اس پروگرام تاریخ فدق کو اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آصف اشرف جلالی جیسے لوگوں کے فتنے سے آگاہ کیا جائے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ اصل حقیقت فدق کیا ہے۔ آج کے اس تیسرے ٹاپک میں ہم نے آپ سے پچھلے کلپ میں ہی کہا تھا کہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں کیسے آیا، اس لیے کہ یہودیوں نے تو فدق پیغمبر اسلام کو دیا تھا، تو یہ پیغمبر اسلام سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تک کیسے پہنچا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام غزوہ خیبر سے فدق سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جس میں خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب اپنے اقربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس اور صحابی رسول جناب ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، جو اہل سنت کی معتبر تفسیر در منصور میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اہل سنت کی معتبر تفسیر روح المعانی میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کی تفسیر میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اور صحابی رسول جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ وآتِ ذی القربىٰ حقہ، کہ جب یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 وآتِ ذی القربىٰ حقہ والی آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فدعا رسول اللہ فاطمہ، تو پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو بلایا، فاعطاها فدق، اور فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا، جناب سیدہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ روایت بالکل واضح بتا رہی ہے کہ فدق جو تھا پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ جو منکرین فدق ہیں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی حقیقت فدق کو چھپانے کے لیے، اور ہر جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے کانٹے بچھائے تاکہ مسلمان کسی طور پر بھی حقیقت فدق کو نہ سمجھ سکیں۔ یہاں پر جو وہ اعتراض کرتے ہیں مذہب حقہ پر وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل تو مکی سورہ ہے، اور یہ فدق والا واقعہ مدینہ میں پیش آیا خیبر کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورت مکی ہو اور اس کی آیت مدنی ہو؟ تو ہم ان کے اس اعتراض کے، ان کی اس جہالت کے 3 جواب انہی کی کتاب سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام سوائق مورکہ، اہل سنت کی معتبر کتاب، ابن حجر مکی نے لکھی ہے، اور ابن حجر مکی اہل سنت کے بزرگ اور جید علماء میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ سوائق مورکہ میں آیت مودت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی وضاحت کرتے ہوئے ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اکرما جو اہل سنت کے بزرگان میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت مودت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت مودت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ان 2 شخصیتوں کے اقوال کو اپنی کتاب میں سوائق مورکہ میں ابن حجر مکی لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَعَلَى فَرْضِ صِحَتِهَا، اگر ہم ان 2 شخصیات کی باتوں کو صحیح مان لیں، اگر ہم عبداللہ ابن عباس کی روایت کو صحیح تسلیم کر لیں، نقول و نازلت مرتين، یہ جو آیت مودت ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگر آیت مودت بقول ابن حجر مکی 2 مرتبہ نازل ہو سکتی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، تو پھر آیت ذی القربیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہو سکتا ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو، مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہو۔ اس اعتراض کا جواب یہاں سے بھی ملتا ہے۔ دوسرا جواب، اہل سنت کے ایک جید عالم دین جن کا نام بدر الدین عینی ہے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی جس کا نام عمدۃ القاری ہے۔ وہ عالم دین عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری کی 9ویں جلد میں سورہ تغابن کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ مقاتل، کلبی اور عبداللہ ابن عباس، یہ 3 بزرگ شخصیات کہتی ہیں کہ سورہ تغابن کی کچھ آیتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہیں۔
جب سورہ تغابن کی کچھ آیتیں مکی اور کچھ آیتیں مدنی ہو سکتی ہیں تو پھر سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیتیں مکی اور کچھ آیتیں مدنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہوں اور کچھ آیات مدینے میں نازل ہوئی ہوں، اور وہ جو آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں ان آیات میں سے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہو، جسے آیت ذی القربہ کہتے ہیں، لیکن اس بات کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اپنا مطلب ہو تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب مذہب حقہ کی بات آئے تو اپنے علماء کی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ تیسرا جواب جو ہم اس اعتراض کا پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 کے ذیل میں علامہ سیوطی اپنی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول میں لکھتے ہیں کہ جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ نازل ہوئی تو یہ آیت جناب عائشہ کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جناب عائشہ سے کہا کہ جو کچھ بھی گھر میں ہے اسے خرچ کر دیجئے، تو جناب عائشہ نے کہا اس طرح تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، ہمارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی جناب عائشہ نے یہ لفظ کہے تو قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے حبیب اپنے ہاتھوں کو پس گردن نہ باندھیے، اے حبیب اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیے۔ اب ہم ان پر وہی اعتراض اس منزل پر کرنا چاہیں گے جو انہوں نے ہم پر کیا تھا۔ ہم نے جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے ذریعے سے فدق جناب سیدہ کا حق ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورت مکی ہو اور آیت مدنی ہو؟ تو ہم یہاں پر ان پر وہی اعتراض کریں گے کہ جناب سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے اور جناب عائشہ رسول کے گھر مدینے میں آئی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورت مکی ہو اور مکی سورت کی آیت نمبر 29 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 مدنی آیت ہو؟ تو یہاں پر اہل سنت کے عالم دین علامہ سیوطی بڑے آرام سے کہتے ہیں ظاہر ذالک انہا مدنی ہے، اور پھر یہاں پر علامہ سیوطی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آیت کا ظاہر تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر جناب عائشہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 کو مدنی مان سکتے ہیں تو پھر فدق حق سیدہ ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے یہ کیوں نہیں مانتے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 مدنی آیت ہے؟ اور پھر علامہ سیوطی لباب النقول میں اس روایت کے نیچے وہی روایت لکھتے ہیں جو ہم نے آغاز میں آپ کو سنائی تھی کہ اصحابی رسول ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جب پیغمبر اسلام مدینہ خیبر سے واپس پہنچتے ہیں تو آیت نمبر 26 سورہ بنی اسرائیل کی نازل ہوئی جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کو بلایا اور فدق جناب سیدہ کے حوالے کیا، اور یہاں پر جب پیغمبر اسلام جناب سیدہ کے حوالے فدق کر رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے ایک تحریر بھی جناب سیدہ کو لکھ کر دی، اور وہ فتاوی عزیزیہ میں جو کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب سیدہ کو فدق لکھ کر دیا تو اس تحریر جو ساتھ جناب سیدہ کو دی تھی اس کی عبارت اس کا مضمون یہ تھا کہ وقف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف حاذہ القریۃ المعلوم بحدودها علی فاطمہ علیہ السلام وقفا، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اس قریہ یعنی فدق کی جس کی حدود اور قیود کا جس کی سرحد کا مجھے پتا ہے کہ یہ فدق کتنا ہے، میں یہ فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو وقف کرتا ہوں محرمن علی غیرہا، اور اپنی بیٹی کے علاوہ دوسروں پر یہ فدق حرام کر دیتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کی ملکیت تھا، کل کے کلپ میں ہم نے واضح کیا، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ میں اس فدق کو اپنی بیٹی کی ملکیت میں دیتا ہوں، بیٹی کے لیے وقف کرتا ہوں، اور اپنی بیٹی کے علاوہ باقی ہر کسی پر اس فدق کو حرام قرار دیتا ہوں۔ پھر فرمایا معبدن علیہا، ہمیشہ فدق جناب سیدہ کا حق ہے، ومن بعدہا علی ذریتہا، اور جناب سیدہ کے بعد یہ جناب سیدہ کی اولاد کا حق ہے، یعنی دو شخصیات پر یہ فدق حلال ہے، ایک جناب سیدہ اور ایک اولاد سیدہ۔
اس کے علاوہ جتنے باقی لوگ ہیں ان تمام پر یہ فدق حرام ہے۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اور وہ بندہ جو میری اس تحریر کو سننے کے بعد بھی فدق میں تحریف کرنے کی کوشش کرے گا، فدق میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا، فدق کو سیدہ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس چھیننے کا گناہ اسی شخص کے سر پر ہوگا جس نے سیدہ سے حق چھینا ہوگا، جس نے اس تحریر میں تبدیلی کی ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اگر ہم اس تحریر پر تھوڑا سا غور کریں تو بہت ساری حقیقتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، سچ کہاں ہے، جھوٹ کہاں ہے، خطا پر کون تھا، بے خطا کون تھا، غاصب کون تھا، مغصوب کون تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور کل ہم آپ کی خدمت میں اس تحریر کی وضاحت بھی پیش کریں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فدق جو ہے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ رسول کے طور پر ملا تھا، میراث رسول میں نہیں ملا تھا، کیونکہ کچھ لوگ میراث رسول کا مغالطہ دے کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو کل ہم اسی بات کی وضاحت کریں گے کہ فدق جو تھا یہ میراث رسول نہیں تھی، ہبہ رسول تھا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔